اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سبسکرائبرز اور آنے والے جو سبسکرائبس انہوں نے کیا ہے ان کو خوش آمدید کے ساتھ آپ لوگوں کو میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام سننے سے پہلے اسے لائک ضرور کر دیا کریں، بعد میں پروگرام سن لیا کریں اور سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پش کر دیں تاکہ میرے آنے والے پروگرام آپ کو مل سکیں۔ یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے پچھلے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مکس اچار ہے۔ جو حالات و واقعات ہوں گے ہم اپنے روٹین سے ہٹ کے کسی وقت وہ پروگرام کر دیا کریں گے، ادروائز جو ہے وہ پروگرام ہم نہیں کریں گے اور اپنے روٹین کے حساب سے چلیں گے۔ جیسے لاس اینجلس کی آگ تھی، ابھی یہ مسلسل چلے جا رہی ہے، اب اس پہ بار بار بولنا تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے ویڈیوز کے اوپر۔ اسی طریقے سے یہ کھمب میلے کا بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو اگر کوئی نئی ایسی چیز آئی تو ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج میں جو پروگرام لے کے چل رہا ہوں اسے سنیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، اور کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس دیجیے گا۔ ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے آج ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ افراتفری کا دور دورہ اور قانون نام کی کوئی چیز سکہ رائج الوقت نہیں ہے، البتہ آئین میں موجود ضرور ہے۔ جیسے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی ہے، لیکن ہم اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو غریب اور امیر کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون بنا لیے جاتے ہیں، جیسے کہ کسی کو عہدہ اور پروٹوکول دینے کے لیے نئی پوسٹ کریٹ کر دی جاتی ہے، نیا ڈپارٹمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ پوسٹ بالکل عضو معطل کی طرح ہوتی ہے کہ اس نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، لیکن وہ سیاسی پوسٹ ہوتی ہے، سیاسی طور پہ نوازنے کے لیے اپنے ان ورکرز کے لیے کہ جنہوں نے ان کے لیے کام کیے، کچھ کیے، جو کہ سراسر ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں ایسے غریب ملازمین ہیں جن کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے، چھوٹی پوسٹوں کے لوگوں کو، اور پھر وہ وہاں جاتے ہیں۔ حکمران و اشرافیہ، اشرافیہ کیا ہے؟ یہ کون سی لغت ہے اشرافیہ؟ یہ تو شرافت سے نکلا ہے، یہ تو بدماشیہ ہے۔ یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، نتیجتاً عوام بھی ایک دوسرے کو لوٹنے پر لگی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے، مذہبی، گروہی، برادری سسٹم، ذات پات سسٹم، ایک ہی نام کے مذہب میں کئی مسلک اور سیاسی فرقہ واریت عروج پر ہے۔ سب کی مسجدیں، پیر، فقیر، سیاسی، پیر و منگل سب الگ الگ ہیں۔ ہر بندہ اپنا اپنا الو سیدھا کرنے پر لگا ہوا ہے۔ مجال ہے کہ کوئی کسی کو حقوق العباد کا درس دے، محبت، بھائی چارے اور عدل و انصاف کا درس دے۔ میں یہ کہہ کر اپنے ورڈنگ کو ضائع کر رہا ہوں حقوق العباد والی، کہ اگر حقوق العباد، محبت، بھائی چارے اور عدل و انصاف کو ہم سمجھتے ہوتے تو مذکورہ باتیں ہی کیوں کی جاتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ سب ان چیزوں سے بالکل نابلد ہیں۔ یہاں تو ہر غلط کام کرنے والے کو زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے۔ میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں سوائے اللہ کی ذات سے۔ میں اسی لیے آپ کو یہ میں نے بڑی محنت سے لکھا ہے، بہت ساری بھی چیزیں تھیں، وقت بڑھا جاتا، اس وجہ سے میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ضرور، لیکن خواتین و حضرات، بچے اور ہمارے یوتھ پروگرام کو ضرور سنیں۔ تو غلط کام کرنے والے کو زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے۔ سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر چاہے ملک و قوم کا بھی نقصان ہوتا ہو وہ کر دیتے ہیں۔ انتہائی معذرت سے پاکستان شاید ہی دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ
سچے پکے مسلمان ہیں۔ اب یہ سچے پکے مسلمان لکھتے ہوئے بخدا میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، نہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے ہاتھوں میں تو جنبش نہیں ہوئی، البتہ قلم نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ نون والقلم، قرآن شریف میں آیت ہے نا قلم کی، سورہ قلم، اس کا کتنا تقدس ہے یہ لکھنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کالم لکھتے ہیں اور جو بولتے ہیں۔ پھر ایک قلم میں نے مسلمانوں سے اور ایک قلم میں نے سیاستدانوں سے لیا، تب مزید لکھنے کے قابل ہوا، اور اس کہ جس نے لکھنے سے بند کر دیا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں بھی وہ نہ لکھ سکے، کیونکہ وہ قلم تھا، نون والقلم۔ مگر ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کرپشن، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، 2 نمبری، فراڈ، ناپ تول میں کمی، معصوم و کم سن بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی، زبردستی کے بعد قتل کر دینے کی وارداتیں، دہشت گردی، قتل و غارت کی وارداتیں، چوری، ڈکیتی، سرکاری و غیر سرکاری طور پر اغوا برائے تاوان کا بازار گرم ہے۔ مجھے یہ لکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن اب یہ ہمارے ملک کی روایت بن چکی ہے، جیسے کہ اسلامی روایات، مذہبی روایات، اخلاقی روایات، خاندانی روایات مشہور تھیں کہ بلوچستان کی روایت کچھ اور ہیں، سندھ کی روایات کچھ اور ہیں، ان کے ہم دن بھی مناتے ہیں۔ پاکستان کی روایات کیا ہیں؟ وہ یہ بدماشیاں ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کو ہم کسی اور نام سے یاد نہیں کر سکتے، یہ غریبوں کے لیے قبرستان بن چکا ہے۔ تو یہ جو خاندانی روایت مشہور تھیں، جو کہ بہت خوبصورت روایتیں تھیں، جہاں محبتوں کے چمنزاروں میں سب اکائیاں اپنے اپنے خوشنما رنگوں کے پھولوں اور ان کی خوشبوؤں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے ساتھ ساتھ۔ یہ اکائیاں کون سی تھیں؟ نہ مذہب کا جھگڑا تھا، نہ تفرقہ بازی تھی، نہ زبان کا مسئلہ، نہ مذہب کا مسئلہ، نہ گروہ بندی، نہ برادری سسٹم، سب کے سب ایک تھے، انسانیت تھی، انسانیت کے بیس پہ ہر پھول اپنی خوشبو دے رہا تھا، اپنا رنگ نکھار رہا تھا، اور وہ چمن کیا تھا؟ ایک جنت کی خوشبو تھی اور اس کا نمونہ تھا۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب یہ نہیں رہا، سب چیزیں صرف 23 مارچ کو نظر آئیں گی۔ یہ فلاں بیڑا جا رہا ہے سندھ کا، یہ بلوچستان کا جا رہا ہے، یہ کشمیر کا جا رہا ہے، یہ گلگت بلتستان کا جا رہا ہے، یہ KPK کا جا رہا ہے، یہ پنجاب کا بیڑا جا رہا ہے۔ ویسے ہی ڈھول ہر جگہ قسم کی اپنی موسیقی جو ہے نا وہ بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ اپنے اظہار یکجہتی صرف سو کارڈ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے، جبکہ دلوں میں گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ تو اب پاکستان کا مطلب اور روایت وہی ہیں کہ جن کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، یعنی چوری، ڈاکے، اغوا، لوٹ مار، تفرقہ، کافر بنانے کی فیکٹریاں، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، چاہے وہ کوئی مقدس مسجدوں میں ہی کیوں نہ ہوں۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی، بجلی غائب، گیس غائب، پانی غائب، تحفظ غائب، بے راہ روی کا بول بالا، اور عوام کے منتخب کردہ حکمران جتنے یوٹیلیٹیز کے بل بھیج سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی دھمکیاں دیتے ہیں کہ بجلی بند کر دیں گے، گیس بند کر دیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے۔ کچھ خوشنما لباسوں میں، کچھ خوبصورت یونیفارمز میں، کچھ ڈھاٹے باندھے ہوئے، کچھ سروں پہ ٹوپیاں، پگڑ، عمامے اور شیروانیوں میں ملبوس، سب اپنے اپنے مروجہ طریقوں سے ملک و قوم کو لوٹنے میں اور ڈاکہ ڈالنے میں، کرپشن میں مصروف ہیں۔ پکڑا غریب جاتا ہے۔ ورنہ آپ محلے کی گلیوں میں، کسی بھی محلے کی گلیوں میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہاں کے کھمبوں کو آپ دیکھ لیں، نیٹ کی تاریں ایسے بچھی ہوئی ہیں، ان کے پیسے اوپر تک جاتے ہیں۔ یہ ہماری گڈ گورننس ہے، یہ ہمارے صوبے ہیں، یہ ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، یہ وہ ترمیمیں ہیں کہ صوبوں کو اختیار دے دیا گیا تاکہ صوبوں کو اپنا کام کرنے میں آزادی ہوگی اور وہ صوبوں کو جنت بنائیں گے، لیکن انہوں نے تو دوزخ بنا دیا۔ قبلے کا پتہ نہیں ہے جو سیدھا کر سکیں۔ بیچارہ ایک الو پریشان ہے کہ اپنے کرتوت سیدھے کرتے نہیں، اور میرا نام لے کر کہا جاتا کہ اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ میں تو خاموشی سے جنگلوں میں بیٹھا ہوا ہوں، راتوں کو فکر کرتا ہوں، دن میں جو ہے وہ میں آنکھیں بند کر دیتا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا
کہ میں بدماشیاں دیکھوں انسانوں کی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ میرا نام لے کے مجھے بدنام کیا جاتا کہ اپنا اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں. وہ بھی کیا کرے, آخر پاکستانی الو ہے. تو کوئی بھی اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے کیسے تیار ہو؟ پھر ہمارے معاشرے میں ایسے انسان بھی ہیں اور پائے جاتے ہیں. معذرت سے انسان کہہ دیا میں نے, بہت معذرت. آدمی کہنا چاہیے. جیسے کہ مرزا غالب نے ارشاد فرمایا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا, کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے آدمی بھی پائے جاتے ہیں جو آدم خور جانوروں سے بھی بدتر ہیں, جو کم سن بچے معصوم جنت کے پھول ہوتے ہیں. یہ درندہ صفت لوگ کیسے ان کی زندگیوں سے کھیل جاتے ہیں, پھر ان جنت کے پھولوں کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں یا نہر برود کر دیتے ہیں یا گڑھا برود کر دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات سننے اور دیکھنے میں پاکستان ہی میں کیوں ملتے ہیں؟ روز ملتے ہیں, روز ملتے ہیں. کہیں پہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈوب جاتے ہیں, کہیں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, کہیں پہ موٹر سائیکل والے بیچارے گر جاتے ہیں. لیکن حکومتیں اندھی ہیں, اندھی. تو یہ پاکستان ہی میں کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ یہاں آدمیوں میں انسانیت نہیں ہے. آدمی ہے لیکن انسان نہیں بستے یہاں پر. قانون ہے اس پر عمل نہیں, کیونکہ عدالتوں میں سیاسی کیس ختم ہوتے ہی نہیں. عوام کی کیس سننے کا موقع نہیں ہے ان کے پاس. پولیس نمائندوں کے تحفظ میں برسر پیکار ہے, ان کے پروٹوکول میں ان کے پیچھے پیچھے گاڑیاں چلے جا رہی ہیں. جو بچتے ہیں وہ ایسی سنسان جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں خاموشی کے ساتھ. کوئی انڈر پاس ہے, اس کے موڑ کے اوپر بالکل کھڑے ہوں گے. اب وہاں سے کوئی چھوٹی گاڑی یا موٹر سائیکل والا آ رہا ہے نا, فوراً پولیس والے وہاں پہ روک لیں گے. پتہ بھی نہیں چلتا کہ ڈاکو ہیں پولیس والے ہیں. بہرحال کوئی فرق نہیں ہے ان لوگوں میں. وہاں پہ پھر ان سے پیسہ لیتے ہیں, پیسہ لے کے چھوڑتے ہیں, ورنہ کہتے ہیں گاڑی بند کر دیں گے, تمہیں بھی بند کر دیں گے. پھر وہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے اور یہ سب پتہ ہے. اور جو ان کا کام نہیں ہے پولیس والوں کا, وہ کرتے ہیں, گاڑیوں کو روکتے ہیں. آج تک پولیس والوں نے بہت مشکل سے زبردستی اگر ان کو جھونک دیا. ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی دوسرے ملک کے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ. وہ بہت بزدل تھا. تو اچانک دشمن ملک نے حملہ کیا. جب حملہ کیا اس ملک کے اوپر, تو اب شہزادہ ولی عہد تھا جو اس کا داماد تھا, کہا کہ جاؤ جنگ میں. اب وہ تو گھبرانے لگا, ڈرنے لگا کہ بزدل تھا. ٹانگیں اس کی لرزنے شروع کر دی. اس نے بڑی مشکل سے اس کو جو تھا نا گھوڑے پہ بٹھایا, تلوار دی, تلوار اس سے چلے نہیں, وزن اس سے اٹھایا نہیں جائے. گھوڑا ٹمک 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 کرتا ہوا چل رہا ہے جناب. آخر گھر گیا دشمنوں میں. اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مرنا تو ہے تو کیوں نہ دو چار کو مار کے مرے. بس یہ لمحہ آنا تھا کہ اس نے جو تلوار چلانی شروع کی ہے تو اپنے ملک کو فتح کر لیا. اس نے ان کو بھگا دیا. تو اسی طرح پولیس والوں کو جب زبردستی کسی ایسے واقعے میں گھسا دیا جاتا ہے کہ اب تو جانا ہے, تم نے لڑنا ہے, تو پھر یہ کچھ کارنامے دکھا دیتے ہیں. وہ بھی ایلیٹ فورس, بڑی ایکسپرٹ. باقی یہ لنڈورے جو گھوم رہے ہیں نا, ان میں کچھ نہیں ہے. یہ صرف غریبوں کے اوپر ان کا بس چلتا ہے. اور کوئی ایماندار آفیسر ہو تو روز روز اس کا ٹرانسفر کر کے لائن پر لے کر آ جاتے ہیں اس کو بھی. وہ بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے. مجرم کو اس کے مکمل طور پر سزا نہ دینا یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے. المیہ یہ ہے کہ سخت سزائیں اور فوری سستا انصاف. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ سخت سزائیں اور سستا انصاف. صرف لکھنے کی حد تک اور سننے کی حد تک. تو فوری سخت سزائیں اور سستا انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آزادی ہے ان کو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کو. ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. اس کی اعلیٰ ترین مثال مفتی سعید, جنہوں نے عدت میں نکاح پڑھا دیا, پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ نکاح پڑھ دیا. اب یہ تو مفتیوں کی مرضی ہے کہ انڈے دیں یا بچے یا کچھ بھی نہ دے پائیں. مفتی قوی تو کچھ تو کر رہے ہیں, وہ خواتین میں لگے ہوئے ہیں, اور مدارس نے ان جیسے مفتیوں کو باعزت مقام دے رکھا ہے.
یہاں پہ ان لوگوں کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، یہاں پہ ان کے منہ سے تکفیریت کے جملے نہیں نکلتے، وہاں سے ان کی یہ ڈگریاں نہیں چھینی جاتی، جو چاہے کرتے پھریں۔ تو یہاں پہ زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، کیسے بولیں گے وہ؟ نیچے سے لے کر اوپر تک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن اور بھائی چارے، عدل و انصاف، بزرگوں کا ادب، معصوم بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار کا درس دیا ہے۔ جب تک اتفاق سے ہم نے ظاہر کے ساتھ غلادت کو صاف نہیں کیا، تو اگر ہم دنیا و آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو کامیاب نہ ہوں گے۔ یعنی غلاظت کے ساتھ اگر ہم نے اپنے باطن کو صاف نہ کیا تو، اور اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، ادروائز کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم کب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ خدارا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی سنواریں، جیسا کہ نام نہاد تنظیموں نے نفرتیں اور تفرقہ پھیلا کر مشکل کر دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن و دین و شریعت و فقہ محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدل کر نیک لوگوں کو منتخب کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا ہوگا، مگر بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جائیں، ہر ایک کی شکل و شباہت پہ نہ جائیں کہ اس نے عمامے پہنے میں، ٹوپیاں، پگڑ اور بڑے بڑے جو ہے نا لبادے اوڑھے ہوئے ہیں، پائچے اوپر کیے ہوئے ہیں، کسی نے نیچے کیے ہوئے ہیں، اس شان سے چلتے ہوئے آتے ہیں کہ جیسے کوئی مفتی اعظم دنیا کے وہ چلے آ رہے ہیں۔ بس لوگوں نے ان کو دیکھا، ان کے پیچھے ہونے لگا، شاید یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی انہیں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور ہم بھی جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ پاک عالم و عالم ہے، اس نے آپ کو بھی وہی دماغ دیا ہے، پھر دوسروں کے پیچھے بلا تحقیق لگ کر شرک میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ شرک کی فیکٹریاں تو کھلی بھی ہیں نا۔ یہ بھی تو شرک ہے کہ اللہ کا دین کہ جو کہ اسلام ہے، سب سے بہتر دین ہے، اس کے بعد شریعت محمدیہ ہے۔ ہم کون سی شریعتوں پر، کن فقہوں پہ عمل کر رہے ہیں؟ فقہ محمدیہ کہاں گئی؟ شخصیت پسندی، خود پسندی میں اپنے آپ کو کیوں پسترین گڑھوں کے اندر ہم نے گرا دیا ہے؟ اپنی نظروں میں تو نہیں گرتے، لیکن دنیا کی اور اللہ کی نظروں میں تو گر چکے ہو۔ اگر اپنی نظروں میں یہ احساس ہوتا کہ ہم گر رہے ہیں تو ہم ایسے ہر ایرے غیر نتھو غیرے کی بات ماننے سے پہلے اپنے ذہن سے سوچتے، اپنی فکر کرتے کچھ۔ یاد رکھیں کہ وہی قومیں ذہنی انقلابات لاتی ہیں جن کی اپنی ذہنی و قرآنی یا شریعت محمد والی فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے۔ کافی ہو گیا اتنا۔ اجازت اور معذرت کے ساتھ اگر طبیعت پر گراں گزری کوئی بات تو معاف کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مملکت خدا داد پاکستان کو ایماندار لوگ عطا فرمائے جو کہ اس قوم کے لیے سوچیں۔ قوم کی بڑی بد دعائیں ہیں۔ آپ نے کل سنا احسن اقبال کو سندھ کے تاجروں نے کہا کہ ہمیں مریم نواز کو یہاں پہ بھیج دیں اور اس کو وہاں پہ بھیج دیں، مراد علی شاہ کو۔ بڑے ناراض ہوئے۔ تو اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔